اور نہ ہی جو بھی ہم نے رسم کی ہے یہ کوئی عام رسم ہے، بلکہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ ایک پیشن گوئی ہے جس کا ذکر کس نے کیا تھا؟ زکریا نبی نے۔ زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، اور اس پیشن گوئی کو ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح پر پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ پرانے عہد نامہ میں جو نبوتیں ہوئی تھیں ان کی تکمیل جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کی تکمیل ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ چاروں اناجیل میں موجود ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 21ویں باب میں، مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں، اور لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب میں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ اور آپ سب میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فعل فور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ لادو وہ جانور ہے جس پر بوجھ لاتے ہیں۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کی آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن آدم کو ہوشانا، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا، لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیت عنیہ میں گیا
اور رات کو وہیں رہا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو یہ ہے پام سنڈے کا پیسج جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، ہاللیلویہ، جو کہ ساری دنیا آج کے دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنی زندگی کا آخری ہفتہ جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یروشلم شہر کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ مسیح بادشاہ کو پہچان لیں، اور خداوند یسوع مسیح اس موقع پر رویا بھی تھا کہ کاش تم اس وقت سلامتی کی باتوں کو جانتے، لیکن تم نے نہ چاہا۔ میں نے تمہارے درمیان بہت سے معجزے دکھائے، لیکن تم لوگوں نے پھر بھی اس بات کو نہ سمجھا اور نہ جانا۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ جو پرجوش ہے، پرستش کر رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کو مبارک مبارک کہہ رہی ہے اور ہوشانہ کے نعرے لگا رہی ہے، لیکن تھوڑا سا قریب جا کر اس بھیڑ کے رویے کو ہم چینج ہوتے دیکھتے ہیں کہ 5 دنوں کے بعد ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ ان کی اسپرٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیوں خداوند یسوع مسیح کے لیے کپڑے بچھا رہے تھے، درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر اس کی راہ میں بچھا رہے تھے، اور وہ کیوں چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ ہوشانہ ہوشانہ، اس لیے کہ وہ اسے مسیح مان رہے تھے، اور وہ تھا بھی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہ جس کی ہم راہ دیکھ رہے تھے، یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمیں رومیوں سے آزاد کرائے گا، لیکن وہ ایک دنیاوی بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم بادشاہ تھا۔ ہاللیلویہ۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے پولیٹیکلی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور یہ ان کی توقع تھی، اور اسے ایک بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کیونکہ دنیاوی بادشاہ نہیں تھا، وہ روحوں کا بادشاہ ہے، وہ زندگیوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ رومیوں سے پہلے انہیں بدروحوں سے، ابلیس سے، خوف سے، تاریکی سے انہیں آزاد کرانا چاہتا تھا، اور وہ لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یسوع تو کوئی نعرہ ہی نہیں لگا رہا، اور جو پولیٹیکل جگہ ہے وہاں جائے اور اعلان کرے، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں گیا، بلکہ یہ تو ہیکل میں چلا گیا ہے اور دعا بندگی کرنے والا آدمی ہے، یہ تو کوئی پادری ہے۔ تو یہی بھیڑ جو چلا چلا کر ہوشانہ کے نعرے لگا رہی تھی، پرستش کر رہی تھی، وہی بھیڑ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور پیلاطوس کے آگے جا کر کہتی ہے کہ اس کو صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے۔ تو کہاں گئی وہ پرستش، کہاں گئے وہ نعرے؟ آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی اس کی پرستش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے جھنڈے پر کام کرے، جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی خداوند یسوع مسیح کرے، میری ضرورت کو پورا کرے، اور مجھے بس ایسا ہی یسوع چاہیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ کیا ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے کبھی یہ کہا ہے کہ اے خداوند ہماری نہیں بلکہ
تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، تو جو چاہتا ہے وہ مجھ سے خدمت لے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایسی اسپرٹ پائی جاتی ہے، لیکن ہماری اپنی اپنی ایک لسٹ ہے جو ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بھیڑ جن کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں تھیں، ان کے اندر بھی یہی اسپرٹ تھی۔ اور پام سنڈے کا پہلا میسج کیا ہے کہ تیری اسپرٹ اس بھیڑ کی طرح ہے جو پرستش تو کرتی ہے لیکن ایموشنل پرستش کرتی ہے۔ اس وقت بچے جو تھے اس بھیڑ کے ساتھ، بہت سے بچے تھے، وہ بھی پرستش کر رہے تھے، لیکن وہ دل سے پرستش کر رہے تھے۔ اور وہ یسوع کے ساتھ ہیکل میں بھی چلے گئے، لیکن جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ واپس چلے گئے کہ یہ تو کچھ اور ہی طرح کا آدمی ہے، یہ ہمارے مطلب کا آدمی نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہمیں اس قسم کی بھیڑ سے الگ ہونا ہے اور یسوع کی بھیڑ بن کر رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس سے پوچھنا ہے کہ اے خداوند تو کیا چاہتا ہے۔ ایک اور بھیڑ بھی ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں آیت میں ہے۔ ذرا نکالیں میرے ساتھ کہ یہ کس قسم کی بھیڑ ہے۔ مکاشفہ 7واں باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، ہم تمجید، حکمت، شکر، عزت، قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو۔ آمین 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 آمین۔ تو یہ ہے ہمارا یسوع جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس شہر پر رویا بھی تھا، تو کیا آج وہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر نہیں رو رہا؟ آئیں آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج ہماری زندگی کیسی ہے، ہماری اسپرٹ کیسی ہے۔ کیا ہم بھی اس گدھے کی طرح بن سکتے ہیں جس پر خداوند یسوع مسیح سوار تھا؟ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر خداوند یسوع مسیح کو سوار کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یو آر دا کیپٹن آف مائی لائف، مجھے جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جا، میں حاضر ہوں۔ یہ ہے آج پام سنڈے کا میسج۔ آج ہمیں اس لادو کی طرح بننا ہے جس پر خداوند یسوع مسیح نے سواری کی تھی۔ پھر جہاں سے بھی آپ گزریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کو آپ کے اندر سے خداوند یسوع مسیح نظر آئے گا۔ خداوند آپ سب کو اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور اس بھیڑ پر غور کریں جو چلا کر
खुदावंद यीशु के नारे मार रही थी कि मुबारक मुबारक होशाना होशाना, लेकिन उनके दिलों में कुछ और था। आज हम भी उन बच्चों की तरह बने जो यरूशलेम से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैकल में चले गए थे और जिनके दिल पॉलिटिकल नहीं थे, सियासी लोग नहीं थे। इसी तरह हम अपने आप को खाली करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने, जिसने मेरी और आपकी खातर सलीब पर जान दी, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए। अपने निजात दहिंदा पर गौर करें। बुजुर्ग आसमानी बाप इब्राहिम, इसाक और याकूब के और हमारे कादर और मुहीब खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। आज के दिन खुदावंद जो पूरी दुनिया में पाम संडे मनाया जा रहा है, और खुदावंद हम इसकी हकीकत को सामने रखें खुदावंद खुदा, और उस भीड़ की तरह बन जाए खुदावंद खुदा जो जिसका जिक्र मुकाशफों में किया गया है खुदावंद खुदा, और जिसमें हम पाकिस्तानी मसीहों का भी नाम है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इस भीड़ में हमेशा इकट्ठे रखना खुदावंद खुदा। तू रहम कर, फजल कर, तू रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, और हमारी सब मुसीबतों परेशानियों में हमें तसल्ली देता है। तेरा शुक्र करते हैं और ये सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रस्तुत करेंगे और इस प्रस्तुत के दौरान ही हम अपने हदिये गुजरानेंगे।